نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ تفسیر القرآن کلاس میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ 15واں رکوع پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا تم سب یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر، اور انی فضلتکم بے شک میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا اور تم سب ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گی نفسن کوئی جان عن نفسن کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے کوئی بدلہ، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ تنفعها فائدہ پہنچائے گی اسے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ ہم ینصرون وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا ان کو، قال اللہ رب العالمین نے فرمایا، انی بے شک میں جاعلک تجھے بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کا، امام، قال تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد سے بھی، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال نہیں پہنچے گا عہدی میرا عہد میرا وعدہ، الظالمین ظالموں کو، وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب ہم نے بنایا البیتہ بیت اللہ کو، مثابۃ للناس مرکز لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم سب پکڑو، من مقام ابراہیم کو، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، وَعَہِدْنَا اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا کہ تم دونوں پاک کرو، بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے ھذا البلد اس شہر کو، آمنا امن والا، وارزق اور تو رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ جو بندہ بھی ایمان لائے، منہم ان میں سے، اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قال اس نے فرمایا، ومن کفر اور جو کفر کرے گا، فأمتعہ تو میں فائدہ پہنچاؤں گا اسے، قلیلا تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ میں کھینچ لاؤں گا اسے، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اس وقت یہ دعا کر رہے تھے، ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور تو بنا ہمیں، مسلمین ہم دونوں کو فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن ایک گروہ، مسلمتن جو فرما بردار ہو، لکا تیرے لیے، وارنا اور تو دکھا ہمیں، مناسکنا اپنی عبادت کے طریقے، ایک معنی اس کا سکھا بھی ہے کہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا تو اب اس میں عبادت کیسے کرنی ہے تو ہمیں سکھا، وتب علینا اور تو متوجہ ہو ہم پر، انک انت التواب الرحیم بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، اور ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور تو بھیج، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم وہ تلاوت کرے ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور وہ انہیں تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ترجمہ اس کا یہاں تک کمپلیٹ ہوا، اب اس کی تفسیر، مفہوم اس کا وہ ہم دیکھتے ہیں۔
यहाँ से भी इस रुकू का आगाज़ या बनी इसराइल से हो रहा है, और पीछे भी तकरीबन 10 रुकू पहले या बनी इसराइल से ख़िताब शुरू हुआ था, और अब बनी इसराइल से यहाँ पे ख़िताब ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ भी या बनी इसराइल है, तो वहाँ भी नेमतें याद कराई गई थीं, और यहाँ भी मुसलसल 10 रुकू और तकरीबन 84 आयात पर मुश्तमिल ये जो एक हिस्सा है सूरह बकरा का, इसमें बनी इसराइल को मुसलसल ख़िताब किया गया और उन पर उनकी पूरी तारीख़ एक बताई गई है जो हम पढ़ चुके हैं, और उनमें जितनी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर नेमतें की वो नेमतें याद कराई गई हैं, और अल्लाह के एहसानात याद कराए गए, और उनके मुकाबले में उनकी हट धर्मी, नाफरमानी और अल्लाह की बगावतें वो सारी याद करा के एक किस्म की फ़र्द जुर्म उन पर आयद कर दी गई कि तुम इन अल्लाह ने नेमतें की, इनामात और एहसानात किए, तुमने क्या किया, तुमने उसके मुकाबले में अल्लाह की नाफरमानियाँ की, बगावतें की, तो उन बगावतों, नाफरमानियों, नाशुक्रियों की वजह से तुम अब मुजरिम ठहरे, तुम मुजरिम बन गए। और अब असल मज़मून की तरफ बात आ रही है जो इस सूरह बकरा का बुनियादी और मरकज़ी मज़मून है, वो है तहवील क़िबला, कि क़िबला तब्दील कर दिया गया, और सिर्फ़ क़िबला तब्दील करना ही असल मकसद नहीं था, बल्कि तहवील क़िबला से एक मनसब इमामत एक नस्ल से उठाकर दूसरी नस्ल में मुंतकिल करना था, कि बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मनसब दिया था। वो मनसब क्या था कि तुमने ख़ुद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के फर्मा बरदार बन के रहना है, अल्लाह की इबादत करनी है, और दुनिया के तमाम इंसानों, तमाम लोगों को तुमने अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना है। ये मनसब, ये मकाम अल्लाह ने उनको दिया था, और यही है या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती, ए बनी इसराइल मेरी नेमत का याद करो जो मैंने तुम पर की। ये सबसे बड़ी नेमत यही थी कि मैंने तुम्हें दुनिया का इमाम बनाया है और तुम्हें दुनिया की रहबरी और रहनुमाई के लिए चुन लिया है, तुम मेरे दीन के दाई हो। जबकि बनी इसराइल ने इस नेमत को नेमत समझा ही नहीं। अल्लाह ने उनको एजाज़ दुनिया में किस लिए दिया था? इसलिए कि तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हो, ख़ुद भी अल्लाह की इबादत करो और लोगों को भी अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाओ। उन्होंने अपनी फ़जीलत और अपना जो मकाम और मर्तबा था वो उन्होंने समझ लिया कि हमें नस्ल की वजह से मिला है, हम चूँकि अम्बिया की औलादें हैं, लिहाजा इस वजह से हमें ये मनसब मिला है। तो उनके गलत नज़रिए की भी आगे वजाहत कर दी गई, वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन, उस दिन से डर जाओ कि जिस दिन ये नस्लें, तुम किसके बेटे हो, तुम्हारी कौम कौन सी है, ये चीज़ फ़ायदा नहीं देगी। तुम इस वजह से दुनिया में अब भी जो है वो गुरूर का शिकार हो कि हम जो है अम्बिया की औलादें हैं, ये तुम्हें जो फजीलत मिली है ये अम्बिया की औलाद होने की वजह से नहीं मिली, बल्कि ये फजीलत अल्लाह ने तुम पर इनाम किया, और इस वजह से कि तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हो, तुम्हें ये मनसब दिया था। लिहाजा अब पूरे 10 रुकू के अंदर 84 आयतों के अंदर उनकी सारी नेमतें, उनकी तारीख़ बयान करके एक मुख्तसर अंदाज में उन पर फ़र्द जुर्म ऐद करके उन्हें बता दिया गया कि तुम जो है ये ख़ामी और ख़राबियाँ थी तुम्हारे अंदर, लिहाजा अब तुमसे वो मनसब हमने हटाकर बनी इसराइल से लेकर अब बनी इस्माइल में मुंतकिल कर दिया। उम्मत मुहम्मदिया को अब उस मनसब पर फायज़ कर दिया गया। और साथ साथ जो पिछले हम बातें पढ़ चुके हैं उनमें भी उम्मत मुहम्मदिया को भी एक नसीहतें हैं, और बनी इसराइल को दावत भी है कि अब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, तो फिर तुम्हारी आखिरत संवर सकती है, तुम बच जाओगे अल्लाह के गज़ब और अज़ाब से। और इनमें भी ये जो अब बातें शुरू हो रही हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या इनमें है और तहवील क़िबला है, इनमें भी उनको दावत है कि तुम आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। सिर्फ ये नहीं कि उन्हें मुजरिम बनाकर और उन पर फ़र्द जुर्म आयद करके उन्हें छोड़ दिया गया, नहीं, बल्कि जो उस वक्त यहूदी मौजूद थे और आज तक भी, उनको भी दावत ईमान है कि तुम आओ अपना ईमान इस किताब पर लाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मान लो। और यहाँ भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा साथ इसलिए किया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो भी मानते थे, अपना रहबर और रहनुमा मानते थे, और अपने आप को कहते थे कि हम मिल्लत इब्राहीम पर हैं। आगे आएगा अल्लाह फरमाते मिल्लत इब्राहीम पर हो तो फिर आओ, जो असल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था उसको कबूल कर लो, उस पर तो तुम नहीं हो। तो लिहाजा ये बताया गया कि मैंने पहले भी बताया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम।
ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے انبیاء کا ایک سلسلہ چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، پھر آگے جو ہے کئی انبیاء، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، کئی انبیاء جو ہے وہ اس نسل سے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی لڑی سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے۔ لہٰذا اتنے انبیاء انہی نسل سے تھے بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل اب ان کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہم سارے نبی اسی لڑی سے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ پوری تمہید، یہ سارا اس صورت کا جو مین مقصد اور خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اس لڑی سے تم نے، اللہ رب العالمین نے تمہیں فضیلت دی تھی کہ تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، خود بھی اللہ کے فرما بردار بنو، لیکن تم نے خود بھی اللہ کی نافرمانیاں کی، اپنے اس منصب کی کوئی پرواہ نہیں کی تم نے، اور تم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہمیں جو فضیلت ملی ہے ہمیں انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ لہٰذا ساری چیزیں بتا کر اب یہ بھی انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ جس طرح تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، جو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، ان دونوں نے مل کر بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے دعا کی تھی، وہ دعا آگے آج کے سبق میں آئے گی۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ان میں رسول بھیج، ہم نے وہ رسول بھیج دیا، اب آؤ تم اس رسول پر ایمان لاؤ، کہ وہ رسول اب آ چکا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی انہی کی نسل سے ہم نے رسول بھیج دیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب تم سے وہ منصب امامت کیوں لے لیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن سے ڈرو اور اس رسول پر ایمان لاؤ تو تمہیں جو ہے نجات مل جائے گی، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی۔ اور آج ہمیں بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے آپ پر جو ہے نا فخر نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے کہ جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس دن کوئی فدیہ، کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، فائدہ نہیں دے گی، جب تک جس انسان کو اپنا عمل اس کو نقصان میں ڈال دیا، کوئی دوسرا پھر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ فرماتے ہیں ذِبْ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ یہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ۔ اور یہاں سے یہ بھی ہے، جس طرح پیچھے تھا نا یاد کرو اس وقت کو یاد کرو، یہاں بھی اِذِ ابْتَلَىٰ یاد کرو، اِذِ ابْتَلَىٰ کہ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے اللہ نے۔ پوری زندگی کے امتحانات کا خلاصہ ابتلا میں ہے۔ ابتلا کا معنی آزمائش، امتحان۔ اللہ نے کیسے کیسے امتحان نہیں لیے، پوری زندگی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی امتحانوں میں بھری ہوئی ہے۔ اس کو انشاءاللہ میں ایک خطبے میں بیان کر کے آپ کو یوٹیوب پر بھی وہ میں اپلوڈ کر دوں گا کہ ساری زندگی پیدا ہوئے باپ جو ہے وہ مشرک کافر بتوں کا پجاری بیچنے والا، دعوت دی، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم کو دعوت دی، قوم نے پروپیگنڈا کیا، اٹھایا، آگ میں ڈالا، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو، اپنی جان کو آگ میں ڈال دیا، پھر دعا کی، 80 سال 86 سال مانگتے رہے اللہ سے، اللہ نے بیٹا دیا، اور ساتھ حکم دیا کہ اس بیٹے کو اٹھاؤ، دودھ پیتا بچہ، کہ اس کو اٹھا کر ویران سنسان بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے زبان پر اف تک نہیں کی کہ اللہ اس بیٹے کو 86 سال مانگتا رہا، میرے بڑھاپے کا سہارا جنگل میں چھوڑنے کے لیے تھوڑی مانگا تھا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اذ ابتلیٰ ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے آزمایا ابراہیم کو، فاتمہن، ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں، میرے ہر حکم میں پورا اترا، ہر امتحان میں اس نے 100 نمبر لیے، کامیاب رہا، اور پھر جنگل میں چھوڑ کے آ گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں۔ کئی سالوں کے بعد گئے پتہ کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ نے اجازت دی کہ ابراہیم اب جاؤ، جا کر دیکھو، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جس تمہارے بیٹے کو عرب کا صحرا ختم نہیں کر سکا نا، اس بیٹے کی گردن پر اپنے ہی ہاتھوں سے چھری پھیر دو۔ کتنی بڑی آزمائش! اور پھر تیار ہونے کے لیے، چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے، باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار، باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے، اللہ نے بچا لیا۔
اور پھر ابراہیم علیہ السلام سفروں پر سفر، ہجرتوں پر ہجرتیں، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کبھی فلسطین جا رہے ہیں، کبھی مصر جا رہے ہیں، کبھی عراق جا رہے ہیں، ساری زندگی سفروں میں گزری، امتحانوں میں گزری۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنْ، وہ پورے اترے اس میں۔ بنی اسرائیل کو یہاں کیا ہے دعوت کہ تم سے تو ہم نے تھوڑے سے امتحان لیے ہیں نا، تھوڑی سی مشکل اور پریشانی آئی، اپنے آپ کو دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور زندگی تمہاری یہ ہے کہ تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی امتحانوں میں، قربانیوں میں، اللہ رب العالمین کی دین کی خاطر نصرتیں اور اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت کے لیے ساری زندگی انہوں نے بسر کر دی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بے شک اے ابراہیم تیرے امتحان لیے، اب میں نے تجھے چن لیا ہے اور لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تیری اولاد میں سے میں امام بناؤں گا، لیکن میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اگر ظلم کریں گے تو پھر منصب امامت ان سے ہٹا لی جائے گی۔ وہی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے بنی اسرائیل، ان کو منصب امامت دی گئی، انبیاء بھی آئے ان میں، لیکن جب وہ ظالم بن گئے، یہ ساری نعمتیں جو پیچھے بیان ہوئی، ان نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی ان کو بھی تنگ کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی امامت میں اللہ رب العالمین نے فرعون کی غلامی سے نجات دی، اور ان سے کہا جہاد کرنا ہے، تھوڑا سا جہاد بھی نہیں کیا، اور دنیا کی طرف مائل ہو گئے، دنیا مانگنے لگ گئے، اپنے مقصد کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب فرما رہے ہیں کہ اس میرا وعدہ تو تھا ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر یہ ظالم بنیں گے تو منصب امامت ان سے ہٹا لی جائے گی، اب ہٹائی جا رہی ہے۔ تو پھر اس کو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے نا، اس وقت کے یہودیوں کو، کہ اس کو تم اپنے لیے بہتری سمجھو اور اللہ سے معافیاں مانگو پچھلے اپنے گناہوں کی، اور آ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جاؤ۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، جعلنا البیت، کہ جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، مثابتاً، مرکز لوگوں کا، ثواب کی جگہ، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ پلٹنے کی جگہ، لوگوں کے دلوں میں ایک بیت اللہ کی کشش، بیت اللہ کی محبت اور انٹریکشن رکھ دی گئی ہے کہ جتنے بھی مومن ہیں دنیا کے، سب کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ ہمیں بیت اللہ دکھا دے، بیت اللہ دکھا دے۔ جنہوں نے ایک بار نہیں دیکھا نا، ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اللہ ایک بار دکھا دے، اور جو وہاں پہنچ جائے نا تو وہ یہ دعا تو لازمی کرتا ہے کہ اللہ دوبارہ ضرور دکھانا۔ جتنی بار بھی دیکھ کر آتا ہے نا، دوبارہ جانے کا دل کرتا ہے۔ مثابہ کا معنی پلٹنے کی جگہ۔ ایک بار لوگ آتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے ان کا دل بیت اللہ کو چھوڑنے کا نہیں کرتا، رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ حاضری آخری نہ ہو۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا حج کرنے کی، عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اب جو حالات ہیں، یہ جو وائرس ہے، بیماری ہے، یہ جو فتنے ہیں، وبائیں ہیں، اللہ ان سب کو تو دور لے جا، ان جن لوگوں کے پھیلائے ہوئے فتنے ہیں اللہ ان کی طرف، ان کے منہ پہ مار دے۔ اللہ ہمارے اپنے گھر کو، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی رونقیں بحال فرما، جس طرح پہلے اس میں رونقیں ہوا کرتی تھیں، بہاریں تھیں، اللہ ان کی رونقیں بحال فرما، اور ہمیں بار بار اپنے گھر کا حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایک اللہ نے بنا دی کہ اس گھر کی محبت دل میں موجود ہے، مثابۃ للناس، لوگوں کا مرکز، لوگ وہاں آنے، وامنا، اور امن کی جگہ۔ دور جاہلیت میں بھی اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی وہاں مل جاتا نا تو اس کو وہاں قتل نہ کرتے، ایک امن ہے، سکون ہے، اور وہاں پر دنیا بھر کا ستایا ہوا جس کو کہیں سکون نہیں ملتا، جس نے رب کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کی ہوں، اس کی زندگی کا چین اور سکون مٹ چکا ہے، وہ آئے اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں آ جائے اور اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لے، اس کو وہ سکون ملتا ہے کہ جو سکون دنیا میں کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ دنیا کی دولتوں میں، دنیا کے عہدوں میں، کہیں کسی جگہ پر وہ امن اور سکون نہیں ہے جو سکون اللہ کے گھر کے ساتھ چمٹ کر رونے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ موقع نصیب فرما دیں۔ وہ امنا، اور امن کی جگہ، وہاں سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ۔ واتخذوا من مقام، اور یہ بھی کہا اللہ رب العالمین نے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مقام ابراہیم سے مراد جو ہے وہ ایک پتھر ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھائیں،
وہ ایک پتھر جو جنت سے آیا، جس طرح حجر اسود ہے نا جو پتھر بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لگا ہے، جس کو جا کر بوسہ دیا جاتا ہے، وہ بھی جنت سے آیا۔ اسی طرح مقام ابراہیم وہ ایک پتھر ہے، وہ بھی جنت سے آیا۔ اور اب بیت اللہ کا طواف کرتے وہ جگہ بنی ہوئی ہے، ایک شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے، اس پر قدموں کے نشان بھی ہیں۔ وہ پتھر تھا، اسی پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو وہی پتھر اونچا ہو جاتا، اللہ کے حکم سے وہ پتھر اونچا ہوتا، وہاں جا کر وہ اینٹ گارا جو بھی تھا وہ رکھتے وہاں پر، پھر نیچے آ جاتا، نیچے سے کوئی چیز اٹھانی ہوتی تو ایک طرح کی لفٹ کا کام اس پتھر نے کیا اس وقت۔ تو وہ پتھر اب بھی موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کے ساتھ مصلی نماز پڑھنے کی جگہ آج بھی حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جب طواف کر لیتے ہیں تو طواف کے بعد طواف کی 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو وہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے قریب پڑھنی ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے، اگر وہاں رش کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو پھر کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب طواف کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ یہی ہے، مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ وعدہ کیا ان سے، کیا کر توں أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ تم دونوں صفائی کرو، پاک کرو میرے گھر کو، صفائی ستھرائی کا انتظام کرو۔ طہارت سے مراد ظاہری طہارت بھی کہ وہاں کوئی مٹی، گرد و غبار، کوڑا کرکٹ وہاں نہ ہو، اس کو صاف کرو، اس کے اندر جھاڑو دو، اس کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اور وہاں پر سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور ساتھ دوسری طہارت دل کی طہارت بھی ہو کہ وہاں جو رہنے والے ہیں ان کے دل صاف ہوں، ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ ہو، بغض اور عداوت نہ ہو، محبتیں ہوں ایک دوسرے کے لیے۔ اور ہمیں بھی یہ حکم ہے امت محمدیہ کو، جہاں بھی جس مسجد میں بھی ہم رہ رہے ہیں، جس مسجد کے قریب ہمارا گھر ہے، اس مسجد کی صفائی کی ذمہ داری لے لیں۔ ہر وقت نہیں تو کم از کم مہینے میں 1 دن مختص کر لیں کہ جس دن ہم مسجد کی انتظامیہ سے جا کر کہیں کہ آج ہم نے مسجد کی صفائی کرنی۔ اتنا بڑا عظیم منصب اللہ رب العالمین نے اپنے چنے ہوئے بندے حضرت ابراہیم کو ذمہ داری لگائی کہ تو نے مسجد کی صفائی کرنی ہے، میرے گھر کو پاک کرنا ہے۔ تو ہم بھی اگر اللہ کے گھر کی، ہم خود جھاڑو اٹھائیں، ہم بازار سے جھاڑو لے کر آتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی، گھر میں جھاڑو اٹھائیں شرم آئے گی، لیکن اللہ کے گھر میں جھاڑو اٹھا کر رب کے گھر کی صفائی کریں، ہماری آنکڑیں بھی ٹوٹیں گی، ہمارے دل میں عاجزی اور انکساری بھی آئے گی، اور اللہ کے گھر کی محبت بھی ہمارے دل میں ہوگی۔ مہینے میں 1 دن مختص کریں، انتظامیہ سے کہیں کہ آج مسجد میں اتنے دیر کے لیے ہمیں جو ہے آنے دیں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں، اپنے سب گھر والوں کو لے کر جائیں، چھوٹے بچے بھی جائیں، کوئی جھاڑو دے رہا ہو، کوئی کپڑے کے ساتھ مسجد کی دیواریں صاف کر رہا ہو، دروازے صاف کر رہا ہو، کوئی قرآن کو جو ہے نا درست کر کے رکھ رہا ہو، سارے گھر والے مل کر اللہ کے گھر کی صفائی کر کے دیکھیں تو صحیح کہ اللہ آپ کے گھروں میں کس طرح برکتیں اور رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ بہت بڑا، بہت عظیم عبادت ہے، اور اس کے بہت برکات اور ثمرات ہیں۔ مسجد کے اندر ایک پڑا ہوا تنکا اٹھا کر باہر رکھنا، اللہ رب العالمین اس کی بھی جو ہے نا قدر و قیمت اور اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ایک عظیم ترین عمل ہے، اس کو کیجیے، اللہ رب العالمین برکتیں اور رحمتوں سے آپ کی زندگی، آپ کے گھر کو بھر دیں گے۔ میرے گھر کی صفائی کرو، للطائفین، طواف کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس کو صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب اس گھر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، تو اللہ نے کیسی دعا قبول کی کہ آج دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی پھل لگتا ہے اس کی اعلیٰ ترین کوالٹی مکہ میں ملتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں کوئی پھل نہیں ہوتا، وہاں بارش نہیں ہوتی کئی دنوں، کئی مہینوں تک، پتھریلی زمین، بے آباد، بنجر، وہاں پر کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی، نیچے پانی نہیں، لیکن وہاں پر دنیا بھر کا پھل اعلیٰ ترین کوالٹی میں اب بھی ملتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ان کی برکات اور ثمرات ہیں۔ اور پھر یہ بھی دعا کی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بندہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، ساتھ یہ بھی کہا کہ ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ کفر کرے گا، میری نعمتوں کی ناشکری کرے گا، میرے بھیجے ہوئے پیغامات کو نہیں مانے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں تھوڑی دیر تک اس کو فائدہ تو دوں گا دنیا میں، لیکن پھر ثم اضطرہ، میں اس کو کھینچ کر مجبور کر دوں گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف،
کہ دنیا میں تھوڑا فائدہ ہوگا ان کے لیے. کن کے لیے؟ کہ جو میری باتوں کا انکار کر دیں گے، میری باتوں کو نہیں مانیں گے. ان کو دنیا میں فائدہ دوں گا میں، تھوڑا سا فائدہ، لیکن آخر ان کا انجام جو ہے وہ آگ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ، اس وقت کو بھی یاد کرو، یرفع جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو. قواعد اصل بنیاد کہتے ہیں، اس کی بنیادیں پہلے تھیں. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے بیت اللہ کو بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ سب سے پہلے بیت اللہ کی جو تاریخ ہے، سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا اللہ کا گھر. اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو بعد میں آئے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے. پہلے آدم علیہ السلام، پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر طوفان نوح میں جو ہے پورا بیت اللہ وہ ختم ہو گیا. پھر جو ہے حضرت شیش علیہ السلام نے دوبارہ سے بنایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ اس کی بنیادیں بھی کئی ہزار سال گزر چکے تھے، بنیادیں بھی جو ہے وہ سب گر چکی تھیں، ختم ہو چکی تھیں. لیکن اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ یہی اس کی بنیادیں ہیں، یہیں پر بنا ہوا تھا. ان بنیادوں کی نشاندہی کی تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھایا. یرفع ابراہیم القواعد من البیت، کہ اس بیت اللہ کی بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھا رہے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور اس وقت دعا کی تھی دونوں نے، ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی کیا؟ ربنا تقبل، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں کتنی بڑی ہمیں نصیحت ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے خلوص میں کوئی کمی نہیں ہے. خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی سے کچھ نہیں لینا، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو قبول کر لے. ہمیں بھی سبق ملتا ہے، ہم جو بھی نیکی کا کام کریں اس نیکی کے کام کو کر یہ نہ کہیں کہ اب تو ہم نے بڑا تیر مار لیا، بہت کچھ کر لیا. یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ اب تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو تہجد بھی پڑھتا ہے، تو دین کا دعوت بھی دیتا ہے، قرآن بھی پڑھاتا ہے، اب تو جو مرضی کرتا رہے، کتنا بڑا تو نیک ہے. یہ شیطان نیکی کا گھمنڈ دلانا، نیکی کا غرور دلانا شیطان کا کام ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی نیکیاں کیں، اللہ کے لیے قربانیاں دیں، بیٹا تک قربان کر دیا، جان جو ہے اپنی آگ میں ڈال دی، اب اللہ کے لیے گھر بنا رہے ہیں. کوئی خلوص میں کمی نہیں ہے. ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل، اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں تجھ سے، دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. ہم بھی کوئی بھی نیکی کا کام کریں اس کی قبولیت شرط ہے. اللہ نے اگر قبول نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ مومنون میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری یہ نیکی رد کر دی گئی، قبول نہ ہوئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمارا یہ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات، اللہ ہم نے تیرے لیے کیے ہیں، اب تو ایسے کر ان کو قبول کر لے اپنی رحمت سے. اللہ ہمیں ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر لے تو تب فائدہ ہے. ہمیں اس سے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے یہی نصیحت اور سبق ملتا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، ربنا تقبل، اور یہی دعا یاد کر لیں، ربنا تقبل، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اور ساتھ یہ دعا بھی کی، ربنا وجعلنا مسلمین، اللہ تو ہمیں فرما بردار بنا. ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری میں کوئی شک ہے؟ کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں اسلم. اللہ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے کہا ابراہیم فرما بردار بن، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے رب العالمین کے لیے فرما برداری کر کے دکھا دی. لیکن اب پھر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب ہمیں فرما بردار بنا. تو ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں فرما بردار بنانا، فرما برداری کی موت دینا، اور مسلمان ہمیں مارنا، فرما بردار مارنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس دعا کو یاد کرنے. اللہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہم انت ولی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ولی وارث ہے. توفنی مسلما، اللہ مجھے فرما برداری کی حالت میں موت دینا. یہ بہت ضروری ہے، ہمیں یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. ان فتنوں کے دور میں قدم قدم پر جہاں فتنے ہیں، ایمان جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں فرما بردار رکھ، اور فرما برداری کی حالت میں موت دینا، ہمیں مسلمان بنا کر رکھ، اور مسلمانی کی حالت میں موت دینا. کہیں ایسے نہ ہو کہ دنیا میں کے فتنوں میں پڑھ کر
اس نٹ کے فتنے، فحاشی اور یانی کے فتنے، دولت کے فتنے، دنیا کے فتنے، کہیں ان فتنوں میں پڑھ کر ہم ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم ان فتنوں میں مبتلا ہوں اور ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہو جائے، ختم ہو جائے اور اسی حالت میں موت آ جائے۔ ایسے نہ ہو اللہ تو ہمیں فرما بردار رکھنا، اپنی فرما برداری کی توفیق دینا، جب ہمیں موت دینا تو اللہ فرما برداری والی، مسلمانی والی، ایمان والی، عقیدہ توحید والی موت عطا کرنا۔ اور ومن ذریتنا، اور اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی امتاً ایک ایسا گروہ ہو مسلمۃ لک، اللہ جو تیرا فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا، اور اللہ تو ہمیں تیرا گھر تو بنا دیا بیت اللہ، اور اب تو ہمیں دکھا، اس کے طریقے سکھا کس طرح عبادت کریں ہم۔ تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ وارنا مناسکنا، اگر آپ حج کرنے کی دعا کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ دعا کریں، ربنا ارنا مناسکنا، اللہ تو ہمیں اپنے مناسک کہتے ہیں عبادت کی جگہیں، عبادت کے طریقے، کہ وہاں کیسے طواف کرنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے، میدان عرفات میں کیا کرنا ہے، یہ سارا ایک طریقہ ہے حج کا، عمرے کا۔ اللہ تو ہمیں وہ طریقے سکھا، وہ اپنی جگہیں جو تیرے مناسک حج ہیں وہ تو ہمیں دکھا۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہ تو ہمیں ربنا ارنا مناسکنا، اور ساتھ یہ بھی وتب علینا، اللہ تو ہمیں، ایک تو معنی ہے اس کا متوجہ ہونا، لیکن دوسرا معنی توبہ، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما۔ ابراہیم اور اسماعیل کے کیا گناہ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، ساری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تم یہ دعا کرتے رہا کرو، گناہ تو ہمارے ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل کی تو زندگی، انہوں نے تو جانیں قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں معافی دے دے، توبہ قبول کر لے۔ ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی دعا کی، یہ دعا بتائی جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ ایک پیغمبر بھیج، ان میں رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، تاکہ وہ ان کو اچھی طرح سمجھا سکے، اسی نسل سے ہو، اس کی زبان بھی ایسی ہو، قوم قبیلہ بھی یہی ہو، تاکہ یہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سکے۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے یہودیوں کو بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو دعا کی تھی اور اسماعیل علیہ السلام نے، اور ان کی نسل سے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، درمیان میں اور تو کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ یہی دعا تو، اور یہ ان کی دعا تورات میں بھی نشانیاں موجود تھیں کہ اب مان لو، دعوت ایمان دی جا رہی کہ آؤ۔ وہی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اسی دعا کو قبول کیا اور ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ اب آؤ اس پر ایمان لاؤ۔ آج بھی دعوت ہے تمام دنیا کے یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی کہ جن کی کتاب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور نشانیاں موجود ہیں، اور عیسائی بھی اور یہودی بھی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سچے رسول تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ اللہ مجھ میں ایک پیغمبر بھیجنا۔ اس پیغمبر کی، اللہ کی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے رسول مبعوث فرما لیا۔ تو آئیں تو پھر اس پر ایمان لائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو جائے گی، اور یہ بھی ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا کہ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، کیونکہ انہی کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے آخری رسول مبعوث کیا۔ اور اس کی کیا ذمہ داری ہو، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے، ویعلمہم الکتاب، تعلیم دے اس کتاب کی، قرآن کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصل ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی اور آپ سے حقیقی محبت کرنے والا بھی وہی ہے جو آپ کے اس منصب کو سمجھ کر کہ آپ کے مبعوث ہونے کا مقصد کیا تھا۔ آج امت محمدیہ نے مقصد کیا سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جو ہے وہ جشن منا لیا جائے، چراغاں کر لیا جائے، عید کا نام دے کر جو ہے اس دن دیگیں پکا کر ایک میلاد منعقد کر کے یہ سمجھا جائے کہ آپ کی آمد کا اور بعثت کا مقصد ہم نے حل کر لیا۔ نہیں، بعثت کا مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ نبی بھیجنے کا مقصد کیا ہو، یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم دے۔ اصل مقصد کو سمجھنے والے وہی ہیں جو کتاب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حق ادا کر دیا ہے۔ آمد کا حق میلاد منانے سے، جشن منانے سے نہیں ہوگا،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا فائدہ اور آمد کا حق تب ادا ہوگا کہ جب یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس پر غور و فکر کیا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا کہ اللہ وہ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ کتاب اللہ، قرآن اور حدیث دونوں کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے، شرک کی گندگیوں سے پاک کرے، ان کے دلوں کو پاک کرے، دلوں میں نفرتیں، بغض ہے، ایک دوسرے کے خلاف حسد ہے، اور پھر بیت اللہ کے اندر ہی انہوں نے شرک، کئی بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس بتوں کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے اور دلوں میں جو نفرتیں ہیں ان سب سے پاک کر دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعائیں قبول کی ابراہیم علیہ السلام کی کئی سالوں کے بعد، تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، عقیدہ توحید پر۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ ہمیں وہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا گھر بیت اللہ دکھائیں، بار بار دکھائیں، اور جب ہمیں موت دیں اللہ رب العالمین تو ایمان پر، اسلام پر، کلمہ توحید پر موت عطا فرمائیں۔ مرنے کے بعد اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔